خیبر پختونخوا حکومت کا سانحہ سوات میں جاں بحق افراد کے ورثہ کو 15 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ کا دورہ سوات، فضا گڑھ بائی پاس پر حادثے کے مقام کا معائنہ کیا۔ دریائے سوات میں فوری طور پر ہر قسم کی مائننگ پر بھی پابندی عائد کی۔ چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ سانحہ سوات سے ڈسکا کی فضا سوگوار، شہر میں 3 مقامات پر 8 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ رکت امیز مناظر، حیران کشبار افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہونے والی ماں روبینہ، اس کی 2 بیٹیوں شرمین اور تزمین کی نماز جنازہ دارالعلوم ڈسکا کلاں میں ادا کی گئی۔ بہن بھائی ایان اور آئمہ کی نماز جنازہ سنبریال روڈ عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ دریائے سوات کے لہروں کی نظر ہونے والی 3 بہنوں اجوا، میرب اور مشال کی نماز جنازہ نور مسجد کے باہر کالج روڈ پر ادا کی گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیلابی ریلی میں جاں بحق ہونے والی روبینہ کے بیٹے عبداللہ کی لاش تحال نہیں ملی۔ سانحہ سوات کے وقت وزیر اعلیٰ کے پی اڈیالہ میں ملازمت کر رہے تھے۔ 2022 میں بھی لوگ امداد کے لیے بلا رہے تھے، لیکن صرف علیمہ خان کو بچانے کے لیے ایک طیارہ اڑا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے سانحہ سوات پر نشانے پر رکھ لیا، کہا اس سانحے سے بچا جا سکتا تھا۔ ریسکیو صرف تب استعمال ہوتی ہے جب انہوں نے وفاق پر چڑھائی کرنی ہو۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کے پی حکومت کے فنڈز کے آڈٹ کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا پولیس سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا ادارہ ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے ادارے کی تنخواہیں دیگر صوبوں سے کم ہیں۔ ہری پور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب، کہا صوبائی حکومت فنڈز آنے کے باوجود آگے تقسیم نہیں کر رہی۔ صوبے میں امن و امان کے قیام کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے۔ پاکستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے ہرگز استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ صوبے کے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ فورم پر عوام کا مقدمہ لڑیں گے۔ پی ٹی آئی ارکان کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریر کے دوران احتجاج مہنگا پڑ گیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے اپوزیشن کے 26 ارکان کو معطل کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا معطل ارکان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھجوانے کا اعلان۔ اسپیکر ملک احمد خان نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران گالم گلوچ اور ہلڑ بازی کی گئی۔ اپوزیشن کا رویہ افسوسناک تھا۔ ایوان کی حرمت کو برقرار رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ معطل رکن امتیاز علی کا اسپیکر پر جانبداری کا الزام۔ بولے ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جب سال اسمبلی میں نہیں آئیں گی تو احتجاج تو ہوگا۔ پاکستان نیول اکیڈمی NSRP رہبر میں 123ویں مڈشپ مین کی پاسنگ آؤٹ تقریب، 31ویں شارٹ سروس کورس کی کمیشننگ پریڈ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پروقار تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ نیوی کے چاق و چوبند دستے کی فیلڈ مارشل کو سلامی۔ آرمی چیف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ بہترین کارکردگی پر کیڈٹ عبد الرحمان کو اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ تقریب میں غیر ملکی مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ٹرانسفر کیس کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ وکیل منیر ملک نے ججز کی انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو درست قرار دیا تھا۔ سپریم اپیل میں انٹرا اپیل کے التوا تک 19 جون کا فیصلہ معطل کرنے کی طلب۔ شہر قائد میں بادلوں کے ڈیرے، کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی اور پھوارے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ہاکس بے کے مقام پر سمندر بفر گیا۔ سمندر کا پانی سڑک پر آنے سے کہ گاڑیاں پھنسی رہیں۔ پولیس نے شہریوں کو ہاکس بے جانے سے روک دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں سب سے زیادہ بارش بے نظیر آباد میں 54 ملی میٹر ریکارڈ، بڑے دن میں 35، سکرنڈ 29، ٹنڈو جام 25 اور حیدرآباد میں 24 ملی میٹر بارش ہوئی۔ آج بھی سندھ سمیت ملک بھر میں بارشوں کی پیشگوئی۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری۔ اور پشاور تھانہ متھرا کی حدود میں 2 گروپوں میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں گروپس میں جائیداد کے تنازع پر واقعہ پیش آیا۔ مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का हुक्म, नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। 12 जुलाई का हुक्म कल अदम करार, बेंच ने समात मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। वक्फे के बाद 7 अरकान की अक्सरियत से शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया। सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस अली बाकिर नजफी अक्सरियती जजेस में शामिल। फैसले में कहा गया कि जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समात में रिव्यू दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। जस्टिस जमाल खान मंदोकेल ने 39 नशिस्तों की हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने नजरसानी दरख्वास्तें मशरूत मंजूर की। लिखा, मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका रिकॉर्ड देख कर तय करेगी कि किसकी कितनी मखसूस नशिस्तें बनती हैं। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने 12 जुलाई को तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था। गजा में आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। सदर ट्रंप पुरउम्मीद। कॉन्गो और रवांडा में अमन मुआहिदे के बाद गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। अब कोई शोहरी हथियार नहीं। ईरान की एटमी तंसीबात पर दोबारा हमले से गुरेज नहीं करूंगा। एयरफोर्स ने 52,000 फुट की बुलंदी से हदफ को निशाना बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर जल्द रद्द-ए-अमल दूंगा। पाकिस्तान, भारत और इसराइल ईरान के बाद रवांडा और कॉन्गो में भी जंगबंदी करा दी। दुनिया में अमन कायम कराने पर लोग मुझे सराहते हैं। पाकिस्तान और भारत के लोग बेहतरीन हैं। गजा में खुराक की कमी है। कॉन्गो के वफ्द का भी ट्रंप को नोबेल अमन के लिए नामजद करने का ऐलान। और मुजफ्फरगढ़ में सरकारी स्कूल्स में मिलने वाली किताबों की बड़ी पैमाने पर दुकानों में फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके यादगार चौक, करमदाद कुरैशी और बहारी कॉलोनी से सैकड़ों सरकारी किताबें बरामद हुईं। ज़राए महकमे तालीम के मुताबिक नई किताबें महकमे तालीम को नए तालीमी साल में सरकारी स्कूल्स के बच्चों को फराहम की जानी थी। महकमे तालीम के अफसरान की मिली भगत से किताबें फरोख्त कर दी गई। ज़िला इंतजामिया ने मामले की 3 दिन में रिपोर्ट तलब की है। और सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद शादी चंद माह बाद ही तलाक में बदल गई। तेवंस की 19 साला संदायारी ने फेसबुक पर दोस्ती के बाद लयारी के आमर से शादी की थी। चंद माह बाद शोहर ने तलाक दे दी। बयारो मददगार लड़की मदद की तलाश में लियाकताबाद विमन थाने पहुंच गई। कहा पाकिस्तानी वीज़ा ख़त्म हो चुका। शोहर ने साथ रखने से इनकार कर दिया। वतन वापसी के अखराजात भी नहीं। हुकूमत पाकिस्तान एग्जिट परमिट जारी करे ताकि वापस जा सकूं।